اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے رات بنائی ہے لتسکنوا فیہ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا اور دن بنایا ہے دیکھنے کے لیے۔ اب اگر رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو انسان پھر بھی نہیں چل سکتا تھا، اور اگر رات ہی رات ہوتی دن نہ ہوتا تو پھر بھی نہیں چل سکتا۔ دن کو بندہ تھک جاتا ہے کام کر کر کے، تو رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ انسان جب سوتا ہے صبح جاتا ہے تو کل کا اتنا تھکا ہوا انسان دوبارہ فریش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رات کی اہمیت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ہر ایک چیز کے لیے رات کو سکون ہے۔ وہ جانور ہے وہ بھی سکون حاصل کرتے۔ اگر یہ رات نہ ہوتی دن ہی دن ہوتا تو کام کر کر کے انسان کا کیا ہو جاتا؟ تو دن کو کام کرو رات کو آرام کرو، لیکن ہم نے اس کو الٹا کر دیا۔ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو پھر کام صحیح ہوتا نہیں۔ اصل جو اللہ نے کام کے لیے بنایا دن بنایا، رات نہیں بنایا۔ اگر ہوتی نا اسلامی حکومت اور اس آیت کو پڑھتی اور اس کو ملک میں نافذ کرتی کہ رات 8 بجے کے بعد کوئی دکان کھلی نہیں ہوگی اور صبح جاؤ تمہاری مرضی ہے، تم نماز پڑھ کے جاتے ہو، اگر رات کو 8 بجے چھٹی کریں گے تو صبح خود ہی چلے جائیں، صبح پھر وہ اتنی نیند ہی نہ کر سکے۔ تو یہ جبری طور پہ نافذ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کیا ہوگا؟ رات بھر اتنی جیسے ہی شام ہوتی ہے بجلی اتنی جلتی ہے اتنی استعمال ہوتی ہے کہ پھر بجلی نہیں ہوتی، پھر بجلی مہنگی ہوتی ہے۔ تو دن میں روشنی میں کام کرو، بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو رات کو ایک بلب جلاؤ، دوسرا جلاؤ، تیسرا جلاؤ، پھر جا کے کوئی چیز نظر آتی ہے۔ یا لوگوں کو بھی بلانے کے لیے بلب پہ بلب لگاتے ہیں۔ تو سکون کی پھر یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے سکون ہے۔ جانور بھی سو رہے ہیں، پرندے بھی سو رہے ہیں، شیر بھی سو رہے ہیں، انسان بھی سو رہا ہے۔ لیکن اگر اس کا الٹا چلے گا تو پھر یہ اپنے لیے خود ہی وہ ناکامی بناتا ہے انسان۔ اللہ نے سکون کے لیے، اور پھر یہ بھی اللہ کی شان دے کہ یہ نہیں کہ اگر اللہ پاک اس طرح بناتے ہیں کہ بھئی راولپنڈی والے تو سوئیں گے باقی ملک والے جاگیں گے، وہ رات کو کام کریں گے، یا پاکستان والے جاگیں گے امریکہ والا سوئیں گے۔ ساری دنیا کے لیے ایک کام ہے۔ اگر ایک ملک کو سونے کا حکم ہوتا اور دوسرے کو جاگنے کا تو کاروبار بھی نہیں چل سکتا۔ کیسی اللہ کی شان! سکون حاصل کرو، ساری دنیا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے، رات کو سو جاؤ۔ اور اس سونے کا فائدہ کیا ہے؟ لتسکنوا فیہ، سکون حاصل ہو۔ فرمایا کہ والنہار مبصرا، دن کو اللہ نے دیکھنے کے لیے کام کرنے کے لیے بنایا۔ یہ کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ اب دن چھوٹے راتیں بڑی، اب آہستہ آہستہ پھر کیا ہو گیا دن بڑا ہونا ہے، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ نہیں جی۔ جنرل مشرف نے ایک دفعہ کیا تھا کہ صبح کے 1 گھنٹے کو پیچھے لے لے کے، صبح 7 بجے ہوں گے تم اس کو 6 بجے سمجھو۔ کس طرح سمجھیں؟ ہی سمجھیں، تم 8 کو 7 سمجھو اور 9 کو تم 8 سمجھو۔ یہ سمجھنے سے تو نہیں ہے، اللہ کا قانون چل رہا ہے۔ دن چھوٹا ہے تو چھوٹا ہے، بڑا ہے تو بڑا۔ یا تو تم دن چھوٹا کر کے دکھاؤ نا، یا بڑا کر کے دکھاؤ، پھر تو کوئی بات ہے۔ تو فرمایا کہ والنہار، دن کو کام کرو تاکہ تمہاری بجلی بھی کم استعمال ہو اور تمہیں سکون بھی حاصل ہو۔ روشنی میں کام انسان کرے گا تو بجلی کم استعمال ہوگی تو فائدہ بھی ہے۔ لیکن فرمایا کیا ہے؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تو فضل فرمانا چاہتا ہے اے لوگوں، لیکن تم نہ شکرے ہو، تم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اگر شکر کرتے ہیں تو جلدی سوتے۔ اور مسلمان تو قرآن کو ماننے والا ہے، پڑھنے والا ہے، تو اس کو پڑھے،
یہ تو کم سے کم خود ہی، اگر حکومت نہیں کرتی تو خود ہی اس قانون پہ عمل کرے، اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں وہ بڑے سکون سے ہیں، رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے وہ سو جاتے ہیں، فجر میں وہ مسجد میں ہوتے ہیں۔ جو 12 بجے 1 بجے 2 بجے سوئے گا وہ پھر مسجد میں کہاں آ سکے؟ تو یہ ناشکری ہے، اللہ کے اس قانون کی ناشکری۔ اس کے بعد فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار جو ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، سب مخلوقات اسی کی بنائی ہوئی ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ حیوان، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، جب سب کو اسی نے پیدا کیا تو پھر عبادت بھی اسی کا حق ہے، کسی اور نے پیدا کیا تو پھر اس کی عبادت کرو۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی اس کے سوا کوئی معبود۔ معبود کون ہے؟ اللہ۔ اور معبود کون ہوتا ہے؟ جو ہمارے مسئلے حل کرتا ہے، وہ معبود ہوتا ہے، اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ وہ مسئلے کون حل کرتا ہے؟ مشکل پیش آتی ہے تو کون حل کرتا ہے؟ بیماری آتا ہے تو کون دور کرتا ہے؟ تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا اللہ، ہاں جی، عالم الغیب اللہ، خالق مالک اللہ، رازق اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ فرمایا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب یہ باتیں ہیں تو کدھر بھاگ رہے ہو؟ کہاں بھاگ، کدھر جائے؟ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جائے؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، جب خالق مالک وہ ہے، رات دن کے اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کے کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ۔ فرمایا كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اس سے پہلے بھی وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ بھاگتے تھے۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے وہ بھی اسی طرح بھاگتے تھے جس طرح کل تم بھاگتے ہو۔ بھاگو نہیں، اللہ کے پاس آؤ، رجوع کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کے دربار میں آؤ۔ اس کے بعد فرمائے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ قرار گاہ بنائی ہے۔ تو یہ زمین تو اصل میں پانی کے اوپر ہے نا، یہ تو پہلے ڈولتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ اس کے اوپر لگا دیے کہ تو نے ہلنا نہیں، تو قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ یہ زمین۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، والسماء بناء۔ پھر فرمایا وصورکم فاحسن صورکم، اور پھر تمہاری صورتیں بنائی، کیا خوبصورت صورت بنائی۔ انسان کو کس نے بنایا؟ فاحسن صورکم۔ دیکھو جی، مخلوقات تو بے شمار ہیں، اب سانپ بھی تو مخلوق ہے، شیر بھی مخلوق ہے، گدھا بھی مخلوق ہے، بندر بھی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑی بھی مخلوق ہے، لیکن اس انسان جیسا خوبصورت اگر ہماری ناک ادھر لگی ہوتی ماتھے کے اوپر اور ایک آنکھ ادھر ہوتی ایک ادھر ہوتی تو خوبصورت نظر آتا۔ کیسی؟ فرمایا کہ هو یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پیٹ میں جیسے چاہتا ہے اس طرح وہ تمہاری تصویر بناتا ہے۔ ہاں جی، تصویر کون بناتا ہے؟ یہ تصویر بھی کیسے بناتا ہے کہ جو ماں ہے وہ تصویر کے لیے کوئی چیز نہیں کھاتی، وہ ساگ کھا رہی ہے تصویر بن رہی ہے، وہ گوشت کھا رہی ہے ادھر تصویر بن رہی ہے، وہ دال کھا رہی ہے ادھر تصویر بن رہی ہے، یا تو دال جیسی شکل ہوتی یا تو ساگ جیسی شکل ہوتی، ادھر وہ کیا کیا کھا رہی ہے اور ادھر تصویر کیسی خوبصورت بن رہی ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا کہ تمہیں بڑا خوبصورت بنا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے وصورکم، تمہاری صورتیں تصویر کشی کی اللہ نے تمہاری، فاحسن صورکم، کیا خوبصورت تمہیں بنایا ہے۔
فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق دی ہے، پاک رزق، گندی رزق نہیں کہ تم جناب گدھا بھی کھاؤ، کتے بھی کھاؤ، بلے بھی کھاؤ، جو نہیں مانتے پھر کھا رہے ہیں آج کل چین والے کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ کو نہیں مانو، اللہ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیز کھاؤ، ایسی چیز کھاؤ کہ تمہارے جسم کو بھی فائدہ ہو اور تمہاری روح کو بھی فائدہ ہو، جسم کو بھی فائدہ ہو اور روح کو بھی فائدہ ہو۔ اب خنزیر کیوں حرام ہے؟ کہ وہ روح کے لیے روح کو مارتا ہے۔ اسی طرح مردار کیوں حرام ہے؟ کہ وہ روحانی جسم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور روح کے لیے بھی اچھا۔ خون حرام کیے کیوں؟ کہ وہ جسم کے لیے اچھا نہیں ہے، روح کے لیے بھی۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جتنے چیزیں دی جاتی ہیں وہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ روحانی بیماری ہے۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیز۔ تو رزق تو ہر مخلوق کھاتی ہے، لیکن انسان کے لیے اللہ نے پاکیزہ چیز، اور پھر چیز بھی کیسے بنائی؟ باقی مخلوقات جو ہے وہ ایک چیز کھاتی ہے، یا گھاس کھاتی ہے، یا گوشت کھاتی ہے، یا پھر گن شن کھاتی ہے۔ انسان ایک چیز نہیں کھاتا، گوشت میں یہ 10 چیزیں اور ڈالتا ہے، ساگ میں یہ 10 چیزیں اور ڈالتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، اس کو ٹیسٹی بناتا ہے۔ یہ کمال اللہ نے انسان کو دیا ہے، ورنہ یا گھاس کھاتے ہاں جی، اور یا پھر شیروں کی طرح گوشت کھاتے، یا پھر ہر چیز کھاتے، کتے بلے سب کھاتے نہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق، تمہیں خوبصورت بھی بنایا، جو روزی دی ہے وہ کیسی دی ہے؟ پاک رزق دی۔ تو پاک کھانا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے۔ حرام کچھ تو اللہ نے حرام قرار دے دیے اور کچھ ہم خود حرام کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی رشوت لیتا ہے تو وہ حلال مال کو حرام کرتا ہے، سود کھاتا ہے تو حلال مال کو کیا کرتا ہے؟ حرام کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حلال مال کو حرام کرتا ہے۔ یہ پھر ہماری اپنی کیٹیگری ہے کہ ہم اس کو حلال کھائیں یا اس کو حرام بنا کر کھائیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ قرارگاہ بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے، چھت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ دنیا میں تو بغیر چھت کے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن اصل چھت موجود ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کتنی خوبصورت صورت بنائی ہے، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے تمہارا پروردگار۔ ہے کوئی اس جیسا اور کوئی؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو جہان کا، تمام جہانوں کا رب ہے، برکت والا بھی ہے۔ اللہ کے نام کو جب ہم پڑھتے اللہ اللہ کرتے ہیں، الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، ان سب میں برکتیں ہی برکت ہے۔ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ فرمایا یہ چیزیں بنا کے پھر کیا ہے؟ فتبارک اللہ، اللہ برکت والا ہے، رب العالمین، اور تمام جہانوں کا پالنے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔